من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عین کو ذرا دبا کے نکالیں. اعو 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 اعو. اس کو تھوڑا مشق کریں. اعو 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 اعو. حمزے کو دبانے کی ضرورت نہیں. حمزہ تو ایسے مطلب بلانا ہے، وہ تو آ ہی جاتا. ہاں، جو نہیں آتا ہے وہ عین اس کو تو دبا کے بلانا ہے. اعو اعو اعوذ اعوذ. ذال کی زبان باہر لائیے. اعوذ 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 باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت الرحمن کا ہاتھ تو نکل رہا بعض لوگوں کو، لیکن رحیم پہ پھر رحیم ہو جا رہے ہیں. ہاں، تو الرحمن میں ہا جو ہے وہی ہا رحیم میں بھی. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کون سمجھتے ہیں کہ پرفیکٹ ہیں؟ وہ بالکل صحیح، بالکل آ گیا. جو سمجھتے ہیں پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من شیطانی شیطان تو آپ جو بولیں من الشیطان تانی تو اس کو پریشر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں، اور تھوڑا سا مشق کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کون پڑھیں گے؟ جی پڑھیے. اعوذ باللہ اعو عین 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 اور دبائیں. عین اور دبائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں تو الحمدللہ صحیح ہے، لیکن عین تھوڑا اور اس کو بلانا ہے. ہاں، اور صحیح آیا نہیں ہے وہ. جی اعوذ 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 اعوذ. اور بسم اللہ اعوذ باللہ من الشی نہیں، من الشی من الشیطان الرجیم. پھر من الشیطان الرجیم کے اندر کیا ہے؟ نون کو کسرہ ہے، زیر ہے، نر. تو یہ را جو ہے باریک رہے گی. پھر اس کے بعد الرجیم. الرجیم پہ جو را ہے اس را پر کیا ہے؟ فتحہ، زبر ہے. تو جس را پر بھی فتحہ ہو یا ضمہ ہو، زبر ہو یا پیش ہو، اس را کو پر پڑھنا، اس را کو موٹا ادا کرنا. اب الرجیم کے اندر کیا ہے؟ دو را ہو گئے آپ کو. شدہ ہے نا، وہاں جہاں پر شدہ ہوتا ہے وہ حرف دو ہو جاتا ہے، وہ حرف دوہرا. تو پہلا حرف جو ہے وہ اس سے پہلے کسرہ نر، یہ باریک جائے گا. پھر اس کے بعد والا جو حرف ہے را کو زبر ہے، را، یہ موٹا جائے گا. من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم. الرجیم بھی نہیں، الرجیم بھی نہیں. نر یہ ادھر باریک ہو گیا. پھر را کو کیا کریں گے آپ؟ پر کریں گے. من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم. اور دوسرے کون ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر سے پڑھیے. اعوذ باللہ اعو نہیں، اعو رو رو
عین کو جو ہے عین کو ایسے لائیے، اوپر نہ لے کے جائیے، او نہیں ہے، عو 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 عو، ہاں زو عین کو پکڑتے ہیں دال چھوٹ جا رہا، جی اعوذ، ہاں ہاں ہاں، اعوذ باللہ، او نہیں، آپ جو ہے آپ کا ساؤنڈ جو ہے گویا عین کو آپ جو زبر دے رہے ہیں، فتحہ دے رہے ہیں، او کے او نہیں، عین کو ضمہ ہے ہمارے پاس، اعو اعو، ہاں ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں ایک حد تک صحیح ہے، اور تھوڑا سا مشق کریں، کوئی بھی چیز جو ہے آ جائے گی انشاءاللہ، بس ہمیں تھوڑا سا ٹائم دینا ہے، اس پر مشق کرنا ہے، انشاءاللہ آ جائے گی۔ ہاں اور کوئی؟ جی پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، شیء نہیں، من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں اور تھوڑا سا، ہاں اور تھوڑا سا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ جس کو بھی ہاں نہیں آتا نا تو وہ جو ہے ڈیپ جو بریتھ جو ہوتی ہے نا، ہاں چھوڑنا، جو اس پہ پریکٹس کریں، اور کوئی بھی حرف جو ہے آپ کو صحیح آ رہا نہیں آ رہا، اس کے لیے مشق جو بتایا میں کیسے، اس حرف پر جزم لگا دیں، اور اس سے پہلے زبر لگا کے آپ پریکٹس کریں۔ جیسے ہاں نہیں آ رہا تو آپ کیا کریں گے، کسی کو عین نہیں آ رہا، اب کیا کریں گے، پہلے حمزے کو زبر لگائیں گے، پھر اس کے بعد جو حرف نہیں آ رہا اس حرف کو جزم لگائیں گے، جی۔ تو اب یہ دو حروف کے اندر، جو دو جملوں کے اندر، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے اندر اہم چیز کیا رہ گئی اب ہم کو، کسی کو عین صحیح نہیں آ رہا، کسی کو ہا صحیح نہیں آ رہا، تو جن کو ہا صحیح نہیں آ رہا وہ جو ہے پریکٹس کریں، پریکٹس کریں، جی ہاں جی جی، ہاں یہ درمیانی حلق سے، ہا جو ہے درمیانی حلق سے، اگلی مرتبہ تھوڑا پانی بھی لے کر جائیں ساتھ میں، جی ہاں ہاں جی جی، احمد احمد احمد، الرحمن 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 الرحمن، اب پہلے جو ہم بولتے ہیں الرحمن، فرق معلوم ہو رہا ہے، ہاں پہلے ہم الرحمن بولتے تھے، جی اب یہ کیا ہے، الرحمن الرحمن، ہاں اب اسی طرح جن کو عین نہیں آ رہا اس کو تھوڑا ایسے ہی پریکٹس کریں، عین کو آپ جزم لگا کے پریکٹس کریں، عین بھی جو ہے اسی کے قریب سے نکلتا ہے جہاں سے ہاں نکلتا ہے، اب یہی ہے اعوذ میں، یہی عین ہے، اعوذ 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 اعوذ، اعوذ، اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ، ایک آواز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم،
الرحمن الرحیم. یہ ایک ہی وقت میں آ جائے گا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن آپ جتنی بھی جو اس کے پیچھے محنت کریں گے، وقت لگائیں گے، انشاءاللہ آ جائے گا. تو لہذا کوشش کرتے رہیں. اب جو کچھ حروف کو جو ہے میں نے فرق کے لیے پچھلی مرتبہ لکھا تھا، تو یہ سیٹس کی طرح جو اس کو بنا دیا تھا، یہ حرف اور اس حرف کے اندر فرق ہونا. تو ان حروف میں کیا ہے، ایک تو تا اور طا، تا اور پہلے جو ہم لکھے شاید نا، تا اور طا، تا اور طا ملفات میں ذکر حکمت شاید. جی یہ جو ہے چلا گئے سابق. جی جو سائڈ پہ ایرو ہے اس کو کلک کریں گے تو یہ ہوم پہ تو پھر پرانا چلا جائے گا. جی اب یہ دیکھیے، یہ ہے، یہ تھے تا، اور فرق ہمیں کرنا ہے اس سے. وہ ہے تا، وہ ہے طا. مخرج جو ہے تا جہاں سے نکال رہے ہیں ہم وہیں سے، لیکن صرف یہ کیا ہے، پریشر آپ کو دینا ہے. تا تا تا، یہ طا، طا زبان تھوڑی سی اندر ہو جائے گی. طا طا. تو یہ ہے باریک، یہ ہے موٹا. یہ سمجھے کہ دونوں بھائی ہیں، ایک دبلا ہے ایک موٹا ہے. ہاں اب وہ جو ہے اس کو آپ نکالنا ہے باریک. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت. اب دیکھیں عطلت میں جو طا بھی آ گیا تا بھی آ گیا. جیسے عطلت، عطلت. اب یہاں طا بھی آ گیا، یہ ہے طا اور یہ ہے تا. اب ہم پڑھتے ہیں اتلت، یہ اتلت ہم پڑھتے تھے، چھوڑ دیں وہ. اب یہاں عین ہے، یہ ہے عو، عو. پھر اس کے بعد طا، عطی، عطلت، 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 عطلت. فرق واضح ہو رہا طا اور تا میں. تو تا کا ساؤنڈ جو موٹا ہے، عطلت، عطلت، عطلت. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. اب عین سے کہیں گے تو جو ہے وہاں پر کیا ہے، حمل کا گر جانا، باطل ہو جانا. قیامت کے دن کتنی جو ہے حاملہ اونٹنیاں ہوں گی جو اس کا حمل گر جائے گا جب قیامت قائم ہوگی. تو عطلت، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. اب ہم کہتے ہیں اتلت، اتلت کہیں گے تو وہ عطل سے جھانکنا، معنی بدل گیا. ادھر کچھ اللہ کچھ فرما رہے ہیں اور ہم کچھ بول رہے ہیں. تو اب یہ جو ہے طا اور تا، ان دونوں میں فرق کرنا ہے. تا لمبی تا ہے، یہ باریک ہوگی. اور یہ جو ہے عصا والی تا جس کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں وہ ڈنڈے والی تا، سمجھانے کے لیے وہ اس کے وجہ وہ تو یہ جو ہے موٹی. تو تا اور طا میں تو دونوں کو اگر آپ جو ہے ایک ساتھ پریکٹس کرنا ہے تو یہ لفظ صحیح ہے، یہ لفظ اچھا ہے. عطلت، عطلت. اس میں عین کی بھی مشق ہوگی، اس میں عین کی بھی مشق ہوگی. دیکھیے عطلت، 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 عطلت. ہاں تھوڑا سا پریکٹس کریں اس پر. عطلت،
عطلت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت عین کی دو مشق ہو گئی اس کے اندر وإذا العشار عین عی عشار پھر عطلت اس کے اندر بھی عین آ گیا وإذا العشار عطلت عطلت اب اس کے بعد دوسرا جو سیٹ جو ہمارا جو ہے وہ کیا ہے یہ ہے سا پھر اس کے بعد سین اس کے بعد یہ صاد یہ تین ان تینوں میں فرق کرنا سین سب سے باریک سین سب سے باریک سامر سامر سین سے سامر جو ہے یہ یا تو اسمر سے ہے جو گیہوں کے رنگ والا یا پھر جو ہے رات میں باتیں کرنے والا رات وہ ہم سبھی سامرین میں سے ہیں عشاء کے بعد تو کوئی سوتا نہیں سب ہماری مجلسیں قائم ہوتی ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اللہ کے رسول جو ہے یہ سمر کو جو ہے آپ کراہت کرتے تھے عشاء کے بعد آپ باتیں کرنا پسند نہیں فرماتے تھے تو عشاء کے بعد جو باتیں کرنے والا راتوں میں مجلسیں جو قائم ہوتی ہیں گپ شپ ہوتی ہیں وہ سب سامر مستکبرین به سامرا تہجرون اللہ نے خود بھی ارشاد یہ ہے سامر سین سے یہ تو ہمیں آتا ہے سین سے تو سب کچھ ہے آسان ہے دوسری چیز کیا ہے یہ ہے سا سا کے لیے زبان کہاں رکھنا ہے ہاں زال کے لیے جیسا آپ زبان باہر لائے سا میں بھی زبان کو باہر لانا پورے عربک الفابیٹس کے اندر یہ دو ہی حرف ہیں جس میں آپ کی زبان باہر آئے گی دانت سے باہر نکلے گی ایک ہے زال دوسرا ہے سا زال اور سا اب یہ بھی جو ہے آپ دیکھیں اب یہ سا جیسے سامر جو لوگ نام رکھتے ہیں سامر اب سامر کیا ہے فروٹفل ثمر سے پھل سے سامر پھل دینے والا مطلب اچھا نتیجہ دینے والا اچھا رزلٹ دینے والا تو نام رکھتے ہیں بچوں کا اب آپ جو ہے سامر کی جگہ کہیں سامر تو پھر وہ بیچارہ چلا گیا یا تو بھورا ہو گیا یا پھر جو ہے رات میں باتیں کرنے والا ہو گیا وہ اب یہ ہے سامر تو اب سامر کو کیا انگلش میں کیا لکھتے ہیں تعمیر یہ تا نہیں ہے ہاں یہ تا نہیں ہے یہ ہے سا کا پروننسیشن یونیک ہے سا اور دال جو ہے یونیک ہے اردو میں تو لکھتے ہیں لیکن کوئی بولتا نہیں اردو میں لکھتے تو ہیں لیکن کوئی بولتا نہیں کیونکہ اردو میں عربک الفابیٹس ہی لیے ہیں اردو میں اور 7 حروف جو اس میں زیادہ کر دی ہے لیکن پروننسیشن کے لحاظ سے عربک کا جو پروننسیشن ہونا چاہیے وہ نہیں اردو میں اور باقی دوسری زبان تو جو ہے وہ ان کی زبانیں ہیں تو اس میں جو ہے یہ نہ سا ہے نہ زال ہے تو اب یہ جو ہے ہمیں جو فرق کرنا ہے سا سے یہ سین سامر اور یہ ہے سا سامر 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 سا 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 الثمرات الثمرات زبان باہر آنا ہے زبان باہر نہیں آئے گا تو وہ ساؤنڈ نہیں آئے گا ہاں کسی کی زبان نہیں آتی تو کھینچے باہر کوئی مسئلہ نہیں الثمرات الثمرات نہیں بعض لوگ الثمرات بولنے کے بعد پھر زبان باہر لا رہے ویسے نہیں ہو جب آپ کہیں گے تو یہاں دیکھیں پہلے جب اس کہیں گے تو زبان وہاں باہر آ جانا چاہیے اس 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 خالی سر ہلانے سے نہیں آئے گا بعض لوگ سر ہلا دیں ہاں آ گیا سر ہلانے سے صرف سر ہلے گا زبان نہیں ہل رہی جی ہاں الثمرات الثمرات ہاں الثمرات الثمرات جی تو یہ ہے سا اب اس کے بعد اس میں فرق ہمیں کرنا ہے یہ ہے صاد صاد کیا ہے سین کا ہی پروننسیشن ہے لیکن کیا ہے آپ جس طرح تا میں آپ کیا کیے تا کے پروننسیشن میں آپ جو پریشر دیے تو طا بنا
تا طا. تو اسی طرح یہاں پر بھی کیا ہے, سین ہی کے پروننسیشن میں آپ پریشر دیں گے تو صاد بنے گا. سا صا سا صا سا صا سین صاد سین صاد. یہ ہے سام, یہ ہے دیکھیے ایک منٹ, یہ ہے سین سے سامر, یہ ہے سا سے سامر, اور یہ ہے صاد سے صابر 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 صابر. ان اللہ یحب الصابرین ان اللہ یحب الصابرین الصابرین الصابرین. سین کو پریشر دیں, اس کو موٹا کریں تو صاد بنے گا. آپ کا زبان کہیں بھی لے کے جانا نہیں ہے, زبان آپ کو کہیں بھی ادھر لے کے جانا نہیں ہے. جیسے سین آپ نکال رہے ہیں ویسے ہی صاد کو بھی نکالیں, لیکن زور دیں اندر سے. صا 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 سین الف سا صاد الف صا. آواز کو موٹی کرنی, آواز کو موٹی کرنی. جی ہاں, وہ جو تفخیم ہے, جو حروف الاستعلاء جسے کہا جاتا ہے نا, وہ حروف جو موٹے نکالنا ہے. تمام حروف جو ہے ہم جو ہے پتلے نکالیں گے, مطلب سلینڈنگ نکالیں گے. جیسے الف با تا ثا, یہ سب جو ہے کیا ہے سلینڈنگ جائیں گے, پتلے ہی جائیں گے. اور لیکن جو حروف جو ہے جو حروف الاستعلاء ہیں, اس کو نوٹ کر لیں. ان حروف کو ہم جو ہے اس کو جب ہم ادا کریں گے, خاص طور پر جب اس کے اوپر جو زبر ہو تو وہ جو ہے موٹے نکلیں گے. وہ ہے 7 خص ضغط قض. کتنے حروف ہو گئے؟ 7. 8 ہیں, ایک ایکسٹرا دکھ رہا ہے کیا آپ کو؟ ہاں 7. تو یہ جو ہے یہ 7 حروف ہیں جو موٹے نکلیں گے. ان کا نام ہے حروف الاستعلاء. وہ حروف جو بلندی چاہتے ہیں, جو موٹاپا چاہتے ہیں, ان کو باریک نکالنا جو ہے ان کی شان کے خلاف ہے. تو ان کو جب بھی آپ ادا کریں گے, اگر ان پر فتحہ اگر ہے تو موٹا ہی ادا کریں گے آپ, فتحہ ہو یا ضمہ ہو. تو اب جو ہے ہمارے پاس جو ہے کیا ہے, صاد ہے. تو صاد اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے, ہاں, تو صاد کی آواز یہ موٹی جائے گی. اسی طرح طا بھی, طا کی آواز بھی یہ بھی موٹی جائے گی. یہ دیکھیں طا صاد 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 صاد. اب دیکھیں الصابرین ہے تو ہم کہیں گے الصابرین 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 نہیں. سین اگر ہے تو ہم کیا ہم کیسے بتائیں؟ سامر. سا اگر ہے تو سامر, لیکن صاد اگر ہے صابر صا. فرق واضح ہو رہا؟ تو یہ حروف استعلاء ہیں, اور باقی تمام حروف جو ہے حروف الاستفال ہیں. وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, سلینڈنگ اعتبار سے آپ جو ہے اس کو باریک ادا کریں گے. باقی ان 7 حروف کو آپ کو موٹا ادا کریں گے. تو اب یہ 3 حرف کے اندر ہمیں پریکٹس ہونی ہے. جیسے سین سے سامر, سا سے سامر سا 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 سامر الثمرات, اور اسی طرح صاد سے الصابرین 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 الصابرین. نہیں, اب الصابرین جو ہے اب موٹا بولیں. اب ساجدین اگر تو کیسے بولیں گے؟ الساجدین بولیں گے نہیں, اب وہاں پر اس کو باریک کر دیں کیونکہ سین ہے. وہ الساجدین الساجدین. میں نے کہا تمام حروف جو ہے یہ تھوڑا سا مائل ہوگی ادا ہوں گے. جیسے الف کے بعد جو ہے ہم پڑھیں گے با نہیں, با تا نہیں, تا اس کو یہ ہے تا, یہ موٹا ہو. باقی ان 7 کو چھوڑ کے جتنے بھی ہیں یہ دیکھیں ہم ایسے ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. الف با تا ثا جیم حا خا. خینی ہم یہ کیا بولے حا, اس کو کیا بولے حا. اس کو کیسے بول رہے ہیں؟ خا. کیوں؟ حروف استعلاء میں سے اس کو موٹا ادا کرنا. وہ خے نہیں ہے, خا.
ٹھیک ہے. اس کے بعد دال ذال را ذا سین شین صاد صید نہیں صاد کیوں حروف استعلاء میں سے. ضاد یہ ضاد بھی کیا حروف استعلاء میں سے. ضاد طا یہ بھی موٹا. ضا یہ بھی موٹا کیوں حروف استعلاء میں سے. ضا طا وا عین غین فا فانی فا قاف یہ بھی موٹا آئے گا کیوں استعلاء. قاف قیف نہیں قاف یہ ہے کیف قاف نہیں یہ ہے قاف موٹا آئے گا. اور یہ جو ہے سیلنگ آئے گا کیونکہ حروف استعلاء میں سے نہیں ہے. یہ بات واضح ہو رہی. قاف موٹا آئے گا قاف اور یہ ہے کیف لام میم نون واو. یہ واو تو آج کل ہمارے بچوں کا آتا ہے. کوئی بھی چیز ہے ماشاء اللہ ہوتے واو ہو گیا ختم ہو گیا. وہی اصل میں واو. یہ واو میں کیا ہے یہ آپ یہ دونوں ہونٹ جو ہے گول کرنا ہے. واو کیسے ہے واو کیسے ہے یہ واو کیا ہے یہ دیکھیں یہ گول ہے تو آپ کے ہونٹ بھی گول ہونا ہے. واو واو ہاں. اس کے بعد ہا حروف حلقی آخر سے. ہا حمزہ تو اس کا ساؤنڈ آئے گا اس کا ساؤنڈ آئے گا ہا. دونوں حروف حلقی میں سے ہیں. اور حروف حلقی تو ہم پچھلے ہم جو پڑھ چکے ہیں. کون بولیں گے حروف حلقی حلق سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں جی پھر سے بولیں. عین ہا تو ہا تو حمزہ یہ حروف حلقی جو ہے پچھلی ہم پڑھ چکے ہیں. حروف حلقیہ جو حلق سے نکلنے والے جو حروف ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا. یہ حمزہ ہا جو ہے سب سے آخر سے نکلنے والے اقصى الحلق نیچے سے یہ دونوں آخری حلق سے. اس کے اوپر والے حلق سے درمیانی حلق سے اعوذ باللہ بسم اللہ میں دو ہی ہے نا. اعوذ باللہ. پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم یہ عین ہا. اور غین خا کیا یہ اوپری حلق سے الغافر اللہ کے ناموں میں سے الغافر الغفار الغفور یہ سب اللہ کے نام غین سے. ہاں الغنی یہ سب غا ہے. اور خا کیا ہے وہ بھی اسی کے وہیں سے سملر وہیں سے نکلتا ہے اور یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے. یہ 6 حروف ہیں. یہ حروف ان کو حلقیہ کہا جاتا ہے. حلق سے نکلنے والے یہ حروف ہیں. تو لہٰذا یہ آخر میں ہا اور حمزہ پھر یا اور یا یہ دونوں یا جو ہے کیا فرق ہے دونوں میں. چھوٹی یا بڑی کہہ رہے ہیں. ہاں وہ چھوٹی بڑی تو ہے وہ ہم کو سمجھانے کے لیے لیکن ہے کیا ہاں نہیں جی آخر والا حمزہ کا لیٹر یہ نہیں دونوں یا ہی ہے صرف لکھنے کا فرق ہے. یہ یا جو ہے ہمارے مصحف میں لکھی جاتی ہے جہاں پر جو ہے یا کو کسرے سے نکالی جائے. جیسے بسم اللہ مجریہا و مرساہا. بسم اللہ یہ دعا کس کی ہے کہاں پڑھنا ہے دعا. ہاں جلدی بولیے. ہاں بحری جہاز میں جو نوح علیہ السلام جب سوار ہوئے تو انہوں نے یہ پڑھا. تو جس کو موقع ملے کم سے کم یہ دعا پڑھنے کے لیے جا کر آئے تاکہ سنت نوح جو ادا ہو جائے. جی مجریہا جی
مجریہا و مرساہا، بسم اللہ ہی، اللہ ہی کے نام سے مجریہا اس کا چلنا بھی ہے، و مرساہا ہے اور اس کو جو اس کا پڑاؤ کرنا بھی ہے۔ مرسا ارسا جو کہتے ہیں وہ لنگر انداز ہونا، اس کو شپ کو جو ہے باندھ دینا، تو اس کا رکنا بھی اللہ کے نام سے، اس کا چلنا بھی اللہ کے نام سے۔ تو اب یہ جو ہے ہمارے امام حفص کی قرأت میں یہ مجراہا نہیں ہے، بعض دوسروں کی قرأت میں کہ مجراہا، تو مجراہا تو جو الف آ جائے گا اوپر، اس کے اوپر الف آ جائے گا، ایسے آ جائے گا۔ لیکن اب یہ چونکہ ہم جو کسرے سے ادا کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہے یہ ایسے لکھی جاتی ہے، تاکہ یہ بتانے کے لیے یہاں پر جو پڑھنا ہے ہمیں مجریہا بھی نہیں پڑھنا ہے، مجراہا بھی نہیں پڑھنا ہے، یہ درمیانی جو ہے درمیانی ساؤنڈ ہے ہمالیہ کی طرح، تو اس کو جو ہے کہتے ہیں مجریہا۔ تو وہاں پر جو ہے آپ دیکھیں گے ہمارے مصحف کے اندر یہ اس طرح کی یا لکھی جاتی ہے، تو یا کو لکھنے کا صرف فرق ہے، لیکن وہ ہے یا جی۔ تو اب یہ جو ہے حروف ہو گئے ہمارے۔ اب سیٹس کے اعتبار سے ہم پہنچے کہاں؟ سین، سا اور صاد۔ سین، یہ حروف کو یاد رکھ لیں، سین سامر، سا سامر، اور صاد سے لکھنا ہے، اس کو بھی لکھنا ہے۔ ابھی دیکھیے سین سا جو ہے اس کو ہم جو لکھتے تھے سامر، سامر، اور یہ جو ہے یہ ہے سامر، اور یہ ہے صابر، 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 ٹھیک ہے۔ تو حروف کا اگر کچھ کلمات کو ہم سامنے رکھ کر اگر جو ہے پریکٹس کریں گے نا تو وہ پریکٹس جو ہے جلد ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم جب پہنچتے ہیں یہ ذال، زا، واو اور ضاد، یہ حروف ہے، زا، ذال، وا، ضاد۔ زا جو ہے سب سے باریک ہے، زا سب سے باریک ہے، تَعُزُّهُمْ أَزَّا، یہ زا، تَعُزُّهُمْ أَزَّا، أَزَّا، تو زا کے لیے دونوں دانت آپ بند کر لیں، جس طرح سین ہے، سین کو جیسے نکالنا ہے وہیں سے زا بھی ہے، سین، أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ، أَسَّسَ، 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 ویسے ہی أَزَّا، تَعُزُّهُمْ أَزَّا، أَزَّا، دیکھیں حمزہ بھی جس رائننگ آئے گا، أَزَّا نہیں ہے، أَزَّا، اے، ہاں، أَزَّا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے أَسَّسَ سین سے، أَسَّسَ کیا ہے؟ دونوں جگہ سین ہے، کیا مطلب اس کا؟ فاؤنڈیشن رکھنا، اساس رکھنا، جس کو ہم بھی بولتے ہیں اردو میں بولتے ہیں اساس، فاؤنڈیشن، اسسا۔ اب وہ اگر ہم جو اس کو سا سے ادا کریں گے، اسسا، اسسا، ہاں، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرنشڈ کرنا۔ آپ دیکھیں چند گاڑیوں پر جو ہے نقل الاساس لکھا رہتا ہے، اساس، اساس کیا؟ فرنیچر۔ تو اسسا کا مطلب کسی جگہ کو آپ جو فرنشڈ کرنا، اس کو کہتے ہیں اسسا۔ اب ہمارے پاس وہ بھی سین سے، یہ بھی سین سے، ہاں، وہ بھی، اور اسسا اگر بھی ہوگا تو ہم کریں گے اسسا، اور یہ اسسا جو ہے وہ بھی اسسا ہی، ہاں، سب کچھ فرنشڈ ہے۔ تو بہرحال تو اب جو ہے یہاں پر زا سب سے باریک ہے، جو سین کا ہی سمجھیے وہیں سے پرونونس ہوتا ہے، دونوں کو، دونوں حروف کے لیے آپ دونوں دانت بند کر دیں اور زور لگائیں، زا، عزا، 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 ہاں، العزیز، العزیز، اللہ کے ناموں میں، اللہ کے ناموں میں نا، العزیز، 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 یہاں پر عین بھی آ رہا اور زا بھی آ جا رہا، العزیز، العزیز، ہاں، تو یہ تو زا ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ذال، اس کے بعد کیا ہے؟ ذال، ذال، ذال کو بھی آپ
زبان باہر لائیں گے جیسے آپ نے سا میں زبان کو باہر نکالا تھا. یہ دو ہی حرف ہیں جن کو زبان سے آپ یہ دو حرف ہیں بس جن کے لیے زبان کو باہر نکالنا. اس کے بغیر وہ حرف نہیں آئے گا. باہر نکلے گی زبان آپ کی تو وہ حرف نکلے گا. آپ شرما کے اندر ہی رکھ دیں گے تو وہ بھی شرما کے رہ جائے گا. تو اس کو نکالنا ہی نکالنا. ہاں تو اب یہ ذال کیا ہے؟ جیسے الذین 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 جیسے لذیذ ہمیں کہتے ہیں بڑا لذیذ ہے جی کھانا تو وہ بڑا لذیذ جو ہے ذا سے ہے. ہاں یہ ہے ذال تو لذیذ جو ذال سے. ہاں تو الذین صراط الذین ذال نہیں آئی. الذین 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 ذال بولتے وقت جو ذال زبان باہر آنی ہے. الذین بولنے کے بعد بعض لوگ زبان باہر نکالتے ہیں. وہ تو نکل گئی نا پہلے ہی. ہاں تو بولتے وقت نکالے الذین الذین صراط الذین صراط الذین. لیکن اس میں صاد بھی آ گیا طا بھی آ گیا اور ذال بھی آ گئے. تینوں حروف ہمارے مشق میں داخل ہیں. ہاں صراط الذین صراط الذین صراط الذین انعمت علیہم. عین بھی آ گیا انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم. اس میں جو ہے صاد کی مشق بھی ہے طا کی مشق بھی ہے ذال کی مشق بھی ہے عین کی مشق بھی ہے اور طا میں بھی فرق ہے. صراط پھر آخر میں انعمت وہ طا ہے یہ تا ہے. تو اس کو بھی رکھ کے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. تو اب یہ جو ہے کیا ہو گیا ذا سب سے باریک ہے. یہ عزیز اور یہ کیا ہے لذیذ. عزیز اور لذیذ میں فرق ہے نا. ہاں وہ ذا ہے یہ ذال ہے. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں وا کا جو پروننسیشن ہے یہ آپ کی زبان باہر نہیں آنا ہے لیکن یہ اوپری دانت کے وہاں پر لگنا ہے اندر کی طرف میں وہاں لگائیں. یہ ہے الظالم الظالم فمن اظلم. اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو مسجدوں سے روک لیتا ہے. اللہ فرماتے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ ذال اور اس سے پہلے الظلم وا. تو اب سب سے باریک ذا اس سے ذرا موٹا زبان کو باہر لائیں. ذال یہ عزیز یہ لذیذ اور یہ کیا ہے اظلم اظلم اظلم. اس کے بعد ہے ضاد یہ سب سے موٹا ضاد ضاد. سورہ فاتحہ میں اس کی بھی مشق ہے ہمارے. غیر المغضوب غیر المغضوب ولا الضالین. اب دیکھو ولا الضالین کا ضاد جو ہے ہم پہلے کیا پڑھتے تھے ولا الضالین. ہاں اور بعض لوگ ولا اللالین. ہاں اور بعض لوگ جو ہے ولا الضالین دال سے. یہ تینوں غلط ہے. ضاد کا جو ساؤنڈ ہے وہ یونیک ہے. وہ کب نکلے گا جب آپ کے زبان کا کنارہ اوپری داڑھ کے کنارے کو لگے. زبان کا کنارہ چاہے رائٹ ہو رائٹ میں لیفٹ ہو لیفٹ میں زبان کا کنارہ اوپری داڑھ کے کنارے کو لگنا. پھر آپ پریشر دیں گے تو پھر وہ ساؤنڈ آئے گا ضاد 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 ضاد. جب پریشر دیں گے تو دیکھیں تھوڑا سا یہاں پھولتا ضا 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 ضاد ضاد ضاد. اور ضاد کیا ہے یہ بھی حروف استعلاء میں سے ہے نا تو آواز موٹی آئے گی. ضاد حض ولض ولض ولا الضالین ولا الضالین ولا الضالین. پریکٹس کریں اس پر تھوڑا پریکٹس کریں.
ولا الضالین ولا، اس پر رکیں ذرا، ولض ولض، دیکھیں وہ ساؤنڈ آ رہا نہیں آ رہا، ولض 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 ولض، جس کو لیفٹ آسان ہو لیفٹ میں لگائے، ولض ولض ولض۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں صرف زبان چڑی کرنے کے بجائے اپنا سر چڑھا کرتے ہیں، اسے نہیں آنے والا، صرف آپ کی زبان چڑی کرنی ہے، ولض 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 ولضالین ولضالین۔ ضاد کا ساؤنڈ جو ہے بہت ہی کم لوگ صحیح ادا کرتے ہیں، اس کو یاد رکھیں، اکثر جو ہے دال کے ساؤنڈ سے ہی بول دیتے ہیں، ولضالین بول دیتے ہیں۔ اس کو عربی کو لغت ضاد کہا جاتا ہے، لغا کے نام سے ہاں جی 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 جی، تو یہ ضاد ہے، یہ کیا ہے؟ اب آپ یہاں پہ دیکھیں انگلش میں کیا لکھا ہے، کم ہیئر مائی ڈیڈ، یہ تو کم ہیئر مائی ڈیڈ ہو گیا نا، ہاں یہ ڈیڈ تھوڑی ہے، ہاں یہ ہے ضاد ضاد ضاد۔ اب ہمارے پاس ضاد بھی جو ہے ذات سے بولتے ہیں، ہاں اس بندے کا ضمیر ہی مر گیا جی، اور ضمیر کیا ہے، کس سے ہے؟ ضاد سے، زید سے نہیں ہے، زید سے تو ہم ادا کرتے ہیں لیکن ہے ضاد، وہ ہے ضاد۔ تو اب ضاد کا ساؤنڈ جو ہے وہ اسی وقت باہر آئے گا جب آپ کے زبان کا کنارہ کہاں لگے، اوپری داڑھ کو لگے، اوپری داڑھ کو اندر کی طرف سے لگے، اور پھر آپ آواز کو باہر کریں، تو وہ ہے ضاد۔ اس میں تھوڑی مشق ہونی ضروری ہے، ایسے نہیں آئے گا، ہاں معلوم ہو گیا ابھی کہاں سے نکلنا معلوم ہو گیا، لیکن نکلے گا نہیں، نکلے گا جب تک آپ اس میں مشق نہ کریں۔ تو اب ولضالین ہے، غیر المغضوب علیہم ولضالین، اس کو رکھ کر آپ مشق کر سکتے ہیں ضاد کو، غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم ولضالین ولضالین ولض، اس پر روکیں اسے تاکہ آپ کا ساؤنڈ صحیح آ رہا نہیں آ رہا، کیونکہ ضاد کو جہاں جزم لگ گیا، جب ضاد کو جزم لگا ہے تو پروننسیشن صحیح آ رہا نہیں آ رہا آپ کو خود پتہ ہو جائے گا۔ ولض ولض، اس پر روک کے پھر ضالین کہیں، ولضالین۔ تو یہ چار پر جو ہے، یہ چار کے درمیان میں فرق، اب اس پر جو ہے یہ ہے عزیز عزیز، یہ ہے لذیذ، یہ ہے ظافر ظافر ظافر، ضاد سے۔ ظافر کا مطلب کیا ہے؟ ہاں ظافر، ہاں جی جی، ناخن سے ظفر، ناخن کو اظفار کہتے ہیں، صحیح ہے، لیکن جو ظافر جو ہے اصل میں ظفر سے کامیاب، اللہ آپ کو آپ کے سفر میں ظفر عطا کرے، وہ یہ ہمارے اردو میں ظفر، یہ ظفر نہیں اصل میں کیا ہے، نام بھی رکھتے ہیں نا ظفر، ظفر الاسلام، ہاں تو کامیابی کے معنی، کامیاب، ظافر کیا ہے، کامیاب ہے، تو کامیاب، تو یہ ہے ظافر، اور یہ ہے ضالین 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 ولضالین۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کا سیٹ جو ہے ہمارا کون سا باقی ہے؟ عین ہے، ہاں عین اور حمزہ، عین اور حمزہ، عین اور حمزہ یہ نا، ہاں یہ اعوذ میں خود مشق آ گئی اس کی، اعو 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 اعو، اس کو بھی یہ مشق کرتے رہیں آپ تو حمزہ اور عین کا فرق آ جائے گا، اعو اعو اعو۔ شروع میں آپ الگ الگ ادا کریں، ابتدا میں آپ الگ الگ یہاں رکیں، پھر عو عو عو، یہ عو، حمزہ اور عین دونوں کا فرق،
ٹھیک ہے، کیونکہ حمزہ جو آخری حلق سے ہے اور عین اس کے اوپر کے حلق سے عو. اسی طرح جو ہے ہا اور ہا، ہا اور ہا، ہا ہا، یہ الحمد، حامد، 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 اور یہ ہے ہادم، ہادم. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اذکروا ہادم اللذات، اذکروا ہادم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی کو یاد رکھو. کون ہے؟ موت. تو یہ ہادم، اس میں ہا بھی ہے اور ذال بھی، ہادم، ہادم. ہاں، اور یہ کیا ہے؟ حامد، حامد، حا، اور یہ ہا، حا، ہا، حا، ہا. تو یہ ہو گیا. اور آخری ایک سیٹ باقی رہ گیا، وہ کیا ہے؟ جی، غین، غین اور خا، یہ قاف اور کاف، کاف، یہ چاروں میں فرق ہے. غین، غین جو ہے غافر، غافر، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں غافر الذنب، غافر الذنب، غافر الذنب، مغفرت کرنے والا. ہاں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، الغفور، الغفار، الغفار، الغافر، یہ سب غین ہے، غین ہے. اس کے بعد خا، خا یہ تو یہ ہم کو معلوم ہے. خا کیا ہے؟ کس میں ہے؟ حروف، حروف استعلاء، موٹا کرنا ہے. خا، 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 اور یہ ہے قاف، یہ بھی حروف استعلاء میں سے ہے، لیکن قاف جو حروف حلقی میں سے نہیں ہے، خا حروف حلقی میں سے. یہ ہے الخمر، یہ ہے القمر. ہاں، قمر چاند ہے. اب چاند پہ پہنچنے کے جائے یہیں پی کے لڑک کے چاند پہ پہنچ جا رہے ہیں. خمر کیا ہے؟ نشہ، شراب. اب ہم کہہ رہے ہیں میں قمر، تو یہ کہہ رہے نہیں جی میں خمر میں ہوں، ہاں نشے میں ہوں، میں خود چاند پہ پہنچ رہا ہوں. کیونکہ اسی سے یہ خا اور قا میں فرق نہیں ہے نا. اس کو بھی ہم خمر ہی کہتے ہیں، اس کو بھی خمر ہی کہتے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا اقتربت الساعة وانشق القمر، وانشق القمر، اس میں دو جگہ بھی قاف آ گیا. وانشق القمر، بڑھئے، وانشق القمر، وانشق القمر. بعض ہمارے پاکستانی احباب کو قاف نہیں آتا، وہ قاف کو بھی کاف سے ہی بولتے ہیں. یہ اور بات ہے، ان کی زبان میں اردو میں بول لیں، کچھ بھی بول لیں، اسے معنی بدلتے نہیں. لیکن جب آپ قرآن اگر پڑھ رہے ہیں تو قاف قافی ہے، کاف کافی ہے. اب جیسے قاف کو قرآن مجید بولتے ہیں، قرآن نہیں ہے، قرآن، 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 قرآن. تو یہ ہے قاف، یہ ہے خا، خا، یہ خمر، یہ ہے قاف قمر، خمر، قمر. خمر کیا ہے؟ ڈھانپ دینا. اور شراب کو کیوں اس لیے جو ہے نشے کی چیز کو کیوں جو خمر کہا جاتا ہے؟ الخمر ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل. خمر کیا ہے؟ نشہ کیا ہے؟ جو عقل کو چھپا دے، جو عقل پہ چھا جائے. اسی وجہ سے خمر سے مراد صرف شراب ہی نہیں ہے، ہر وہ چیز جو انسان کے عقل کو معوف کر دے، جو بھی ڈرگس ہیں سب جو خمر میں داخل ہیں. چاہے وہ حبوب ہو، ٹیبلٹس ہوں، انجیکشنس ہوں، کچھ بھی ہوں، سونگھنے کا ہو، چاونے کا ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس چیز سے اگر عقل آپ کی متاثر ہو رہی ہے تو کس میں داخل ہے؟ وہ خمر میں داخل ہے. خا، یہ خمر. ہاں، یہ ہے نا خمر، یہ ہے. اور یہ ہے قاف سے قمر، جو اوپر چاند، چاند ہے. قمر کیا ہے؟ چاند ہے. اور ایک قمر کے لیے اور ایک چاند کے لیے اور ایک لفظ ہے عربی کے اندر، وہ کیا ہے؟ ہلال. ٹھیک ہے. اور ایک لفظ ہے بدر.
بدر ہمارے لیے سب چاندی ہے، لیکن عربی میں ہلال کیا ہے؟ جو نیا چاند ہے وہ ہے الہلال، پہلا جو چاند جو پیدا ہوتا ہے، رائین الہلال کا مطلب جو ہے ہم نے نیا چاند دیکھ لیا۔ اور بدر کیا ہے؟ 14ویں کا چاند ہے، 14ویں کا جو چاند جو پورا جو ہے، انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، تم اپنے رب کو قیامت میں اللہ کو ایسے ہی تم دیکھو گے ایمان والے جس طرح 14ویں کے چاند کو تم دیکھ رہے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے مشابہت دی۔ تو بدر کیا ہے؟ 14ویں کا چاند ہے۔ اور قمر کیا ہے؟ عمومی چاند ہے، قمر جو صرف چاند کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس جو ہے یہ قمر بھی خمر بن جاتا ہے، یہ مشکل ہے۔ تو دونوں میں فرق کریں، یہ ہے خمر اور وہ ہے قمر، اور اس کے بعد باقی رہ گیا ہے کاف۔ ہاں کاف کیا ہے؟ ہاں یہ وہ قاف سے یہ قاف سے خبر بنتی ہے، اور پھر اس سے بعض لوگ جیسے قبر بنا دیتے ہیں، کاف سے قبر بولتے ہیں نا، قبر میں وہ بندہ قبر میں چلا گیا تو قاف ادا نہیں ہوتا، تو کاف اپنی جگہ اس کا ساؤنڈ کیا ہے؟ جہاں قاف جہاں سے نکلتا ہے اسی کے سائڈ سے کاف بھی نکلتا ہے، یہ ہے کیف اور یہ قاف، کیف قاف۔ تو معلوم ہے وہ کیف جو سب سے باریک ہے، کیف سب سے باریک ہے، اس سے تھوڑا سا موٹا غین ہے، غا، اس سے تھوڑا سا موٹا قاف ہے، قا، اور سب سے موٹا کیا ہے؟ خا، ہاں۔ تو اب یہ چاروں کے اندر فرق ہونا ہے، یہ سب سے باریک ہے، یہ اس سے موٹا ہے، یہ اس سے موٹا قاف ہے، اور سب سے موٹا خا۔ تو یہ جو سیٹس ہیں جس پر جو ہے ہمیں پریکٹس تھوڑی سی اور کرنی ہے، لیکن ابھی بتا دیا ہوں، لیکن اگلے اس سے ہم جو ہے اس پہ پریکٹس نہیں کریں گے، ہم ڈائریکٹ حروف میں جائیں گے انشاءاللہ، ڈائریکٹ جو ہے ہم جو ہے کلمات پہ چلے جائیں گے، تو کلمات کے ذریعے سے پھر ہم جو پریکٹس کریں گے۔ تو اہم چیز یہ ہے کہ اگر یہ حروف جس پر ہم ابھی آج جو ہے ہم پریکٹس کیے ہیں، اگر یہ حروف آپ کو آ گئے تو سمجھیے آپ کو جو ہے مخرج آ گیا، آپ کو مخرج آ گیا۔ یہ صرف یہ 14 حروف ہیں جس پر ہمیں تھوڑی سی مشق کرنی ہے۔ اگر یہ آپ کے صحیح ادائیگی ہو گئی، پروننسیشن آ گیا، تو پھر آپ کو جو ہے کلام پاک کے جتنے حروف ہیں یہ حروف آپ صحیح ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ معنی نہیں بدلے گا، خبر جو ہے خبر نہیں بنے گی، ہاں، اور خمر میں جو آپ جو ہے قمر میں نہیں پہنچیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر جو ہے تھوڑا سا پریکٹس اور بھی کریں، جس طرح ہم جو حروف کے ذریعے سے کلمات کے ذریعے پریکٹس کیے ہیں، تو آپ اپنی جگہ پہنچنے کے بعد پھر اس پر تھوڑا سا پریکٹس کریں، ان حروف پر، خاص طور پر ان حروف جو فرق کرنے والے جو حروف ہیں جس کے اعتبار سے ہم نے پریکٹس کی ہے، اسی کو سامنے رکھ کر سیٹ بنا کر آپ جو ہے اس پر پریکٹس کریں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ یہاں پر پھر سے ہم ملاقات کریں گے، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ آنے سے پہلے پھر سے تھوڑا سا بیٹھ کر پریکٹس کر کے آئیں، تاکہ یہ جو آپ محنت کر رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، اپنا قیمتی وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے لیے آپ لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے آپ کو ثمر آپ کو عطا کرے۔ ثمر سا سے، ہاں سا ثمر، فروٹ، پھل، ہاں وہ سین، ثمر سین، یہ ثمر سا، زبان باہر نکلنے والی، ہاں نہیں نکل رہی تو کھینچیں، تو ثمر عطا کرے، ہاں۔ تو انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دیکھیے ہر چیز کیا ہے، ڈٹرمنیشن سے بات ہوتی ہے۔ آپ اپنے طور سے تہیہ کر لیں، مجھے حاصل کرنا ہی کرنا ہے، میں اس کے لیے وقت لگا رہا ہوں، مجھے یہ چیز ملنی ہی ملنی، اللہ سے دعا بھی کریں اور وقت بھی آپ لگا رہے ہیں، تھوڑی سی محنت بھی کریں، انشاءاللہ جو ہے بہت ہی جلد انشاءاللہ جو ہے ہم مخارج کا یہ جو ہے جو مشق ہے انشاءاللہ ہمارے لیے پوری ہو جائے گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جزاکم اللہ خیر۔ جی کیا ہے؟ رائٹ پہ جو آپ لکھیں گے اس میں بھی کھا ہے، اور اس میں لائٹ لیٹر میں بھی اور ہیوی لیٹر میں بھی کہاں